اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج استقبال رمضان مبارک کے ضمن میں ہمیں چند موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ اگر آپ کی نگاہ سے آج صبح اصل میں یہ فیصلہ جو ہے کہ مجھے یہ خدمت سر انجام دینی ہے، یہ کل ہی کیا جا سکا، اس لیے کہ کل ایک سپریم کاؤنسل جو ہے دفاع افغانستان اور پاکستان کاؤنسل کی، اس کا اجلاس ہونے والا تھا اسلام آباد میں، تو مجھے کل اسلام آباد جانا تھا، لیکن باوجود وہ اجلاس کینسل ہو گیا، جس کی بنا پر کہ میں لاہور ہی میں ہوں۔ تو مجھ سے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید نے کہا کہ پھر جب آپ موجود ہیں تو یہ کام اب آپ خود کر لیجئے۔ تو مجھے خوب اندازہ ہے کہ آج میں تقریباً 3 مہینے کے بعد یہاں اس جگہ پر درس قرآن کہہ لیں یا خطاب کہہ لیں، اس کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے دوران میں ایک تقریر ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید سے متعلق بات جو ہے وہ پھر آج ہی ہو رہی ہے۔ تو اگرچہ میں نے وہ سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے اس کی مکمل تلاوت کر دی ہے، لیکن میرا آج کا انداز درس کا نہیں ہے۔ درس کے پہلو سے تو ہم چلیں تو لفظ بلفظ آگے بڑھیں، ہر لفظ کا حق ادا کریں، پھر آیت کا مفہوم اخذ کریں، سابقہ آیت سے اس کا تعلق کیا ہے، بعد میں آنے والی آیات سے کیا ربط ہے، اس پر بحث کریں۔ اس کی بجائے شکل یہ ہے کہ آج کے اشتہار میں جو اخبار میں آیا ہے وہ آج ہی آ سکا، کل نہیں آ سکا تھا۔ اس میں نے 5 موضوعات معین کیے ہیں آج کی گفتگو کے لیے۔ پہلے ہم ان 5 موضوعات پر گفتگو کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک رواں ترجمہ کافی ہو جائے گا اس رکوع کی آیات کا، کہ جس سے وہ مضامین جو ہیں ان آیات کے الفاظ کے حوالے سے پھر آپ کے ذہن میں جگہ بنا لیں گے۔ وہ 5 عنوانات کیا ہیں؟ نمبر 1، اسلامی عبادات میں روزے کی خصوصی اہمیت کیا ہے؟ نمبر 2، فرضیت صوم اور احکام صیام کے ضمن میں تدریج کیا اختیار کی گئی؟ نمبر 3، صیام کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کیوں معین کیا گیا؟
نمبر 4، رمضان مبارک میں قیام اللیل کی اہمیت اور تقاضے کیا ہیں؟ اور سیام و قیام، آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق، سیام و قیام رمضان کا اصل حاصل کیا ہے؟ ان 5 موضوعات پر ہماری گفتگو انشاءاللہ ہوگی پہلے، اور پھر جو ہے ہم آیات کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلامی عبادات میں روزے کی کیا اہمیت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے بات یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کا لفظ قرآن مجید کی انتہائی بنیادی اصطلاحات میں سے ہے، اور انسان کی مقصد تخلیق کے ضمن میں جو آیت آئی ہے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں، اس میں معین کیا گیا ہے کہ انسانوں کا اور جنوں کا غایت تخلیق جو ہے وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام انبیاء اور رسول جو آئے وہ اسی کی دعوت دیتے رہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قرآن مجید کی مرکزی دعوت بھی یہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 3 رکوع کے اندر آیت آئی ہے بہت اہم، جس پر میری پوری ایک تقریر جو ہے، میری ایک کتاب ہے مطالبات دین، وہ 3 تقاریر پر مشتمل ہے۔ ان میں پہلی تقریر اسی آیت سے متعلق ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اہمیت ہے اس لفظ عبادت کی۔ تو پہلے تو یہ سمجھے کہ اس عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے، اور پھر جو عبادات ہمیں اس کے لیے تجویز کی گئی ہے ان کا کیا ربط و تعلق ہے۔ عبادت کا لفظ بنا عبد سے، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ غلام جو ہے وہ آقا کی ملکیت ہوتا تھا، وہ غلامی کا تصور کریں جو اس زمانے میں ہوتی تھی۔ آقا کو اس پر مکمل تصرف کے اختیارات ہوتے تھے، یہاں تک کہ آقا جب چاہتا تھا اپنے غلام کو قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی باز پرس نہیں تھی، کوئی مقدمہ قائم نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اس کے لیے جرمانہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ میری جیسے آپ کی بکری ہے، آپ نے جب چاہا ذبح کیا، اس کا گوشت کھا لیا، ایسے ہی آپ کا غلام ہے، جب چاہا آپ نے اسے قتل کر دیا۔ اور غلام کا کام تھا اپنے آقا کی مکمل اطاعت، ہمہ تن اطاعت، ہمہ وقت اطاعت۔ یعنی ہمارا جو آج کا تصور ہے امپلائر امپلائی ریلیشن شپ، اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ امپلائی ریلیشن شپ تو یہ ہے کہ کچھ معین جو اوقات ہیں ان میں آپ کو اپنے اس امپلائر کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ دفتر کے اوقات ہیں 8 گھنٹے ہیں، آپ کو حاضری دینی ہے، کام کرنا ہے۔ یا کوئی مزدور ہے، وہ آپ کے گھر میں تعمیرات کا کوئی کام ہو رہا ہے، وہ مزدور ویکینڈ ہو رہا ہے یا اور جو کام کر رہا ہے، تو اس کا وقت معین ہے، اس میں وہ کام کرے گا، بس اس کے بعد وہ فارغ۔ اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کا غلام نہیں ہے کہ وہ رات کو بھی آپ کے حکم کے مطابق کام کرے، اس کو تو معین اوقات میں کام کرنا ہے۔ اور جس شخص کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہو، آپ اس سے دوسرا کام نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کسی کو باورچی کی حیثیت سے اگر ہائر کیا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاؤ ذرا میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ۔ وہ صاف کہے گا جناب مجھے اس کام کے لیے آپ نے نہیں رکھا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ سویپر سے کام کرائیے، کسی اور سے کرائیے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ لیکن عبد کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ عبد جو ہے غلام، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، اپنے آقا کا مطیع فرمان اور اس کے ہر حکم کو بصر و چشم بجا لانے والا وہ عبد ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کی عبادت، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ ہماری پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے، کوئی حصہ اس کا اس سے مستثنیٰ نہ ہو۔ پوری زندگی، شب و روز کی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، سب کے سب اللہ کے احکام کے تابع، کوئی حصہ اطاعت خداوندی سے فارغ نہ ہو۔ البتہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا کہ دنیا میں جو آقا اور غلام کی مثال ہم نے دی ہے، اس میں یہ شرط لازم نہیں ہے کہ غلام کے دل میں آقا کی محبت بھی ہو سکتا ہے دل میں نفرت ہو، وہ مجبوراً کام کر رہا ہو۔ غلام ہے، مجبور ہے، اسے کام تو کرنا ہے، آقا کا حکم ماننا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عبادت رب ہے اس کے اندر شرط لازم دوسری یہ ہے کہ اللہ کی یہ ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، یہ اطاعت جو ہے اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جائے۔ تو جب یہ ہمہ وقت اطاعت اور انتہائی شدید محبت یہ جمع ہو جائیں گے اللہ کے لیے، تو عبادت کا حق ادا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے حوالہ دیا اس موضوع پر، مطالبات دین نامی میری کتاب میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں میں نے خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے عبادت کی ڈیفینیشن کیا اس کو بیان کیا ہے۔ اس وقت میں ان حوالوں میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ آج مجھے بہت سے موضوعات پر گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلی بات یہ واضح ہوئی کہ عبادت رب کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ اب اس کے ساتھ چونکہ یہ کام بہت بڑا ہے، اس راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، تو رکاوٹیں میں آپ کے سامنے گنواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی فضل و کرم سے کام لیتے ہوئے ہمیں کچھ ایسی عبادات ہمیں عطا کر دی ہے کہ جن سے ہم اس عبادت کے راستے کی رکاوٹیں جو ہے ان سے عہدہ برا ہو سکتے۔ مثلا سب سے پہلی رکاوٹ ہے نسیان، بھول گئے۔ دنیا میں انسان اپنے دھندوں میں ایسا گم ہو جاتا ہے، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ آپ کے ڈیلی روٹینز ہیں، ان روٹینز کے اندر آپ گم ہو جاتے ہیں۔ جب گم ہو گئے تو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو عہد استوار کیا ہوا ہے بندگی کا، ہمیں تو ہر آن ہر جگہ ہر اعتبار سے اللہ کا حکم ماننا ہے، اس پر چلنا ہے۔ تو یہ بھول جو ہے، نسیان، اس کا علاج کرنے کے لیے نماز تجویز کی گئی۔ دن میں 5 مرتبہ اپنے معمولات سے نکلو، یہ معمولات کے چکر کو توڑ کر نکلو اس سے۔ دکاندار ہے تو دکان سے اٹھ کے جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دفتر میں کام کر رہا ہے تو وہاں سے اٹھ کر جائے گا اب نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں اگر وہ وقت آرام کا ہے تو اگر نماز کا وقت آ گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، ظہر کے بعد قیلولہ کرنے لیٹے تھے، لیکن یہ کہ عصر کی اذان ہو گئی، اور آج کل آپ کو معلوم ہے بہت جلدی ہو جاتی، اٹھنا ہے، جانا ہے۔ یہ 5 مرتبہ نکلنا اس لیے ہے کہ آپ اس نسیان کا علاج کر سکیں، بھول نہ جائیں آپ، بلکہ وہ عہد جو ہے بندگی کا اور عبادت کا اللہ سے جو کر رکھا ہے اس کو تازہ کریں۔ تازہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات میں سے جو مرکزی آیت ہے وہ کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کہہ دینا تو آسان ہے، جو می گویم مسلمانم بے لرزم، یہ دانا مشکلات لا الہ، یہ ایک وعدہ کر لینا کہ اللہ تیری ہی بندگی ہم کریں گے، بظاہر تو آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے، اس میں بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم نے گویا کہ نماز کی رکعت میں اپنا عہد بندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تازہ کیا ہے۔ مجھے اس کے حوالے سے جب بھی کبھی اس موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بہت سے میرے ساتھیوں کو اندازہ ہوگا، حفیظ جالندری صاحب کا ایک شعر جو ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اس موضوع پر، وہ میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ سرکشی، انسان کے اندر تمرد ہے، نفس اسے آمادہ کرتا ہے اللہ کے خلاف بغاوت پر، چھوڑو جی کیا حلال کیا حرام، جو مجھے پسند ہے وہ فراہم کرو میرے لیے۔ یہ جو سرکشی ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ بندگی کا نشان یہاں ہوتا ہے پیشانی پر۔ آؤ سجدے میں گرے لوح جمی تازہ کرے، لوح کہتے ہیں تختی کو، لوح جمی یہ ہماری پیشانی کی تختی جو ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ کچھ الفاظ جو ہیں مٹ گئے ہیں، دھندلے ہو گئے ہیں، تو سجدے میں گرو تاکہ وہ الفاظ دوبارہ جو ہیں جلی ہو جائیں، روشن ہو جائیں، تازہ ہو جائیں۔ تو نماز در حقیقت اس طور سے غفلت کے پردے کو چاک کرتی ہے اور نسیان اور بھول کا علاج کرتی ہے۔ دوسری بہت بڑی رکاوٹ انسان کے اندر وہ اس کا نفس ہے۔ نفس سے مراد کیا؟ جسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نفس امارہ، اور اس سے آج کا ذہن سمجھے گا فرائیڈ کی اصطلاح میں انڈ اور لیبیڈو، انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں وہ اندھے ہیں اور ہیں بہت زوردار۔ پیٹ میں سے جب بھوک کی ہنگر کنٹریکشن اٹھتی ہے تو بھوک سے انسان بے تاب ہو جاتا ہے، اور اس پیٹ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ حلال کھانا اس میں آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، آپ مٹن کھا رہے ہیں یا سور کھا رہے ہیں، اس سے کوئی غرض نہیں، اسے تو اپنا پیٹ جو ہے یہ آتش دوزخ جو بھوک کی جو آگ ہے اس کو بجھانا ہے۔ اسی طریقے سے لذتیں ہیں، چٹخارے ہیں، نفس تو چاہتا ہے، لیکن کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے اس کو نفس سے کوئی تعلق، نفس کو اس سے کوئی تعلق، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو روکیں، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا خواہش سے، خواہشات کے مقابلے میں، اس کی ورزش ہے جو روزہ کراتا ہے۔ اب آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ روزہ بہت آسان ہوگا، سردیوں کے روزے ہیں تو 11 گھنٹے کا ہوگا یا شاید اس سے بھی کم ہو جائے کہیں جا کر دسمبر میں، اور اس میں کیا ہے کوئی بھوک لگنے کا سوال ہی نہیں،
لیکن یہی روزے جون میں بھی تو آئے تھے، مئی میں بھی آئے تھے، جولائی میں بھی آئے تھے اور آئیں گے پھر۔ اب اس گرمی میں، اس شدت میں، اس لمبے روزے میں 15 16، اور اب بھی آپ کو معلوم ہے بعض جگہوں پر بہت لمبا روزہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ ایکویٹر سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی جو فرق اور تفاوت ہے دن اور رات کا وہ بڑھتا جائے گا۔ تو اگر وہ دن لمبا ہو رہا ہے تو روزہ لمبا ہو رہا ہے۔ اس کو برداشت کرنا جو ہے یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے تقاضے کو کنٹرول کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی لگام آپ کے پیٹ کے ہاتھ میں آ جائے کہ وہ آپ کو جدھر چاہے موڑ دے۔ دوسرا بہت بڑا انسٹنکٹ جو ہے، اب یہ فرائیڈین جو سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں وہ میں استعمال کر رہا ہوں، کہ ایک انسٹنکٹ ہے انسان کا پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے آپ کی بقا، اپنی ذاتی بقا، اس کے لیے کھانا پینا یہ ساری چیزیں اس کے لوازم میں سے پریزرویشن آف دی سیلف۔ اور ایک دوسرا جو بہت بڑا انسٹنکٹ ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو چلانا، اس کے لیے جو شہوت کا جذبہ ہے وہ انسان میں رکھا گیا ہے۔ یہ جذبہ بھی بہت منہ زور ہے، بہت شدید ہے، بہت طاقتور ہے، انسان سے غلط حرکتیں کرواتا ہے۔ اس کو کنٹرول میں کرنا، تو یہ دو جو اہم ترین ہے، بلکہ اس میں تیسرا اور ایڈ کر لیجئے، انسانوں کو بھی حیوانوں کو بھی استراحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، آرام۔ اور رات کا وقت بنیادی طور پر آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب رات کو اگر قیام ہو جائے، تراویح کا اصل مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا، اگر رات کا ایک بڑا حصہ جو ہے انسان سونے کی بجائے جاگ کر گزار رہا ہو تو وہ بھی ایک مخالفت نفس ہو گئی، نفس کے تقاضے کے خلاف آپ کام کر رہے۔ اس طریقے سے یہ ایک مشق ہے جو بہم پہنچتی ہے روزے کے ذریعے سے، کہ آپ اپنے اینیمل انسٹنکٹس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ ہے در حقیقت روزے کی حیثیت اس نظام عبادت پہ۔ تیسری بڑی شے جو ہے انسان کو جو برگشتہ کرتی ہے اللہ کی اطاعت سے، وہ مال کی محبت ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، بڑی شدید محبت ہے انسان کے دل۔ اس کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا گیا۔ یہ تو لازماً تمہیں دینا ہی دینا ہے، انفاق کے تو اور بھی تقاضے مزید بھی دو، یہاں تک کہ آخری بات یہ کہہ دی گئی کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے ڈالو اللہ کی راہ میں، اپنے پاس نہ رکھو، ڈونٹ ریٹین اٹ، دے دو اللہ کی راہ۔ تو یہ ذریعے علاج ہے کس کا؟ حب مال کا۔ اس طریقے سے نفس کے تینوں تقاضوں جو ہے ان کو انسان کنٹرول کرتا ہے، اور روزے کی حالت میں خاص طور پر جو آخری آیت ہے ان 6 آیات کی جو میں نے پڑھی ہے، وہ تقویٰ کا جو سب سے بڑا جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال پر اکتفا کرے اور حرام میں منہ نہ مارے۔ مال کی محبت کی وجہ سے وہ حلال اور حرام کے حدود اور قیود اور اس کے جو قوانین ہیں اور ضوابط ہیں ان کو نظر انداز نہ کر دے۔ اس طریقے سے نفس کے جملہ تقاضوں کی مخالفت روزہ کرتا ہے۔ اور اس طرح اس کے لیے اب ایک لفظ جو ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں، ضبط نفس، اس لیے کہ اس کے برعکس ایک لفظ آتا ہے نفس کشی، بڑی نفس کشی کی جا رہی۔ نفس کشی کا مطلب کیا ہے؟ نفس کو کچل دینا، مار دینا۔ یہ دنیا میں رہبانیت کا اصول رہا، نفس کشی، تمام تقاضے جو ہیں ان کو کچل دینا، ان کے سرے سے مخالفت، کوئی بھی تقاضا پورا نہ کرنا، شادی نہیں کرنی ہے ساری عمر، یہ رہبانیت ہے۔ اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا نظام ایسا متوازن ہے کہ فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، نفس کا بھی حق ادا کرو۔ تمہارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو ہم نے اس کا حق رکھا ہے، اسے کھانے کو دو، لیکن حلال سے دو، حرام سے نہ دو۔ اگر حلال سے نہیں مل رہا ہے تو ضبط کرے، بھوک کو جھیلے، برداشت کرے، جیسے روزے میں کرتا ہے۔ روزے میں حلال سے بھی موجود اور نہیں کھا رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں اجازت نہیں ہے، تو بقیہ دنوں میں کم سے کم حرام سے تو اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ تمام جتنے بھی ہمارے جبلی تقاضے ہیں وہ کنٹرول میں لے آنا، اب اسی کو کہا جاتا ہے خودی، انا، انسان کا اپنے آپ پر کنٹرول۔ اور اس کی بہترین مثال کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے اور ایک اس پر سوار ہے۔ اگر تو سوار طاقتور ہے اور گھوڑے کو اس نے اپنی رانوں کے درمیان مضبوطی کے ساتھ قابو میں کیا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی ادنا سا جو اشارہ ہوگا، لگام کو ذرا سا وہ جھٹکا دے گا اور گھوڑا اس کے حکم کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے عمل کرے۔ لیکن اگر وہ سوار کمزور ہے تو وہ منہ زور گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے، وہ جدھر چاہے لے جائے، جہاں چاہے پٹک دے، جس کھائی میں چائے ڈال دے، یہ پھر گویا کہ آپ اس کے قابو میں آ جائے۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک ہماری انا ہے، ایک ہماری خودی ہے۔ یہ انا اور خودی اگر کمزور ہے، یہ ہے سوار، اور یہ جسم جو ہے حیوانی وجود، یہ ہے ہمارا گھوڑا، ہمیں اس سے کام لینا ہے۔
جیسے گھوڑے پر سواری کر کے آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اعضاء و جوارے دیے ہیں، ان کو کام میں لائیے، اپنے مقاصد پورے کیجیے۔ لیکن اگر آپ اپنے اس جسم کے اور حیوانی وجود کے تابع ہو گئے تو پھر ہلاک ہو گئے آپ۔ پھر تو یہ نفس آپ کو جدھر چاہے لے جائے، جس کھائی میں چاہے جا کے گرا دے، جو گندگی چاہے اس کا آپ سے ارتکاب کرا لے، جو گناہ چاہے اس میں آپ کو ملوث کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کی خودی مضبوط ہے، آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط ہے، تو آپ پھر اس کو کنٹرول میں رکھیں گے، اس کی دلابے کھینچ کر رکھیں گے، اس کی لگام کھینچ کر رکھیں گے۔ یہ جو اب آپ کا مرکب ہے یہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں پہلی منزل۔ اگلی منزل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سوار جو ہے وہ اپنے سواری کے اوپر قابو یافتہ ہے، یہ تو فرسٹ ریکویزٹ ہے، پری ریکویزٹ۔ لیکن اس سوار کی منزل کیا ہے؟ کدھر جانا چاہتا ہے؟ یہ کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہے یا یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے؟ اس کا تعلق ہوگا اب سوار کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہے، نسبت عبدیت صحیح ہے، تو اب یہ سوار جو ہے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھ کر ادھر جائے گا جدھر اللہ چاہتا ہے کہ وہ جائے، ورنہ وہ اپنے جو ہے کسی اور مقصد کے لیے اسی گھوڑے کو استعمال کرے گا۔ اس حوالے سے جب یہ کیفیت دو موجود ہو گئی کہ آپ اپنے حیوانی وجود پر قابو یافتہ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے وجود کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیا، اور ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اگر یہ کر لیا تو اس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کے معنی بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی معصیت سے بچنا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو آیات ہم نے پڑھی تھی، ان پہلی آیت یہی ہے جس کا مفہوم میں نے بجائے اس طور سے کہ میں پہلے اس آیت کے الفاظ کے حوالے سے بیان کرتا، میں نے اس کو اصل مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ اس کی ساری منزل میں نے بیان کر دی کہ نمبر ایک، عبادت کا مقصد ہمہ تن ہمہ وجوہ ہمہ وقت اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوگا۔ نمبر دو، اصلاح کی رکاوٹیں کون کون سی ہیں؟ تین ہیں بڑی بڑی رکاوٹیں: غفلت، بھول، نسیان، گم ہو جانا ماحول میں۔ اس کا علاج نماز کے ذریعے سے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نمبر دو، مال کی محبت، اسے نکالو انفاق اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، تاکہ مال کی محبت کی گرفت جو ہے دل کے اوپر کمزور ہو جائے۔ نمبر تین، تمہارا یہ نفس امارہ ہے، یہ تمہارے اینیمل انسٹنکٹس ہے، یہ بڑے منہ زور ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، انہیں حق اور باطل کی تفریق ان کے سامنے نہیں ہے، جائز اور ناجائز کی تقسیم ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ ان کو کنٹرول میں لاؤ اور اپنے وجود حیوانی کو پورے طور پر اپنے کنٹرول میں لا کر اللہ کے سامنے جھکا دو۔ یہ ہے تقوی، اور یہ گویا کہ روزے کی عبادت کا مقصود ہو گیا۔ یہ میں نے پہلی بات میں گفتگو کی ہے، اسلامی عبادات میں روزے کا مقام۔ اب آئیے فرضیت صوم اور احکام صیام کے ضمن میں تدریج۔ یہ بہت دلچسپ موضوع ہے، اور اس کے ضمن میں کیونکہ اس 6 آیات میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، ایک تفسیری اشکال ہے بہت بڑا، جس میں بہت لوگوں کو بڑی دقت پیش آئی ہے، بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں لوگوں نے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی حقیقت ان کی نگاہوں سے اوجھل رہ گئی۔ دیکھیے، پہلی بات یہ نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اہل عرب صوم کی عبادت سے ناواقف تھے۔ حج کی عبادت ان کے ہاں تھی، صدقہ خیرات یہ بھی تھا، کھانا کھلانا، اطعام المساکین، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ نماز بھی ان کے ہاں تھی، اگرچہ اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، وہ تالیاں پیٹتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، جو بھی کرتے، لیکن نماز اس لفظ صلاۃ سے وہ واقف تھے، حج سے واقف تھے، صلاۃ سے واقف تھے۔ حج کے بھی احکام میں تغیر و تبدل کر دیا تھا، لیکن حج تو چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک حج رکا نہیں ہے، کوئی اس میں وقفہ نہیں آیا۔ اس اعتبار سے حج سے واقف، زکوٰۃ سے واقف، اور نماز، صوم سے بالکل واقف۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب واقف نہیں تھے تو یہ لفظ ان کی لغت میں کس کام کے لیے تھا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ان کی زبان میں تو لفظ تھا صوم، یہ کس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ عربوں میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا مستقل پیشہ تھا لوٹ مار، ڈاکہ، غارت گری، اور عام طور پر یہ ہے
کہ وہ جنگ کے اندر گھوڑے کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ تیز رفتار ہے، کیولری جو ہے وہ گھوڑے کی ہوتی تھی، اس لیے گھوڑے کو وہ سدھاتے تھے، ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے دل چھوڑ بیٹھے، عین جنگ کا وقت ہے، تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں اور گھوڑا پشمردہ ہو گیا بھوک کی وجہ سے، تو گھوڑے کی پشمردگی جو ہے اس کے مالک، اس کے سوار کی ہلاکت ہے، یا پانی نہیں ملا ہے اور اس سے جو ہے وہ بے دم ہو گیا، بے حال ہو گیا، جی چھوڑ، تو موت تو واقع ہو جائے گی سوار کی۔ تو روزہ رکھواتے تھے وہ گھوڑوں کو کھانا پینا بند کر دیا، پانی بند کر دیا، اور دھوپ کے اندر انہیں کھڑا رکھتے تھے۔ جب گرم لو چلتی تھی تو اس کا منہ بھی کر دیتے تھے گھوڑے کا اس گرم لو کی طرف، بدبو اپنا سر تو لپیٹ لیتا تھا، سر بھی اور اپنا چہرہ بھی اس کپڑے کے اندر گتھرا جو ان کا ہوتا ہے، لیکن گھوڑے کا منہ جو رکھتے تھے اس کی طرف، تاکہ گرم یہ ہوا برداشت کرنے کا اس میں مادہ پیدا ہو جائے، تاکہ بھوک اور پیاس کو جھیلنے کا مادہ پیدا ہو جائے۔ اس کو کہتے تھے کہ یہ گھوڑا صائم ہے، اس وقت اس نے روزہ رکھا ہو۔ تو وہ حیوانوں کو روزہ رکھواتے تھے، خاص طور پر گھوڑوں کو خود نہیں رکھتے تھے۔ اب مکے میں روزے کا ذکر نہیں ہے، مکی قرآن 2/3 ہے، روزے کا ذکر نہیں ہے، لیکن مدینے میں آ کر روزے کا ذکر شروع ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حضور نے آ کر مدینے میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں دن ہے ہمارا آل فرعون سے نجات پانے کا دن ہے، یہ عاشورہ۔ عاشورے کے دن جو ہے فرعون غرق ہوا تھا اور ہم آزاد ہوئے تھے، ہمیں اللہ نے بچایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر موسیٰ کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا روزہ رکھو۔ اس طریقے سے روزے کا آغاز ہوا ہے مدینے کے اندر۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی مسلمانوں کو ہدایت کر دی، اس لیے کہ ایک دم ایک مہینے کا روزہ رکھتا جو سرے سے اس عبادت سے ناواقف سے کبھی تجربہ تھا ہی نہیں، یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہو جاتا ہے، اس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اب فرض کیجئے کہ مہینے ہی آ گیا ہے، جون کا، جولائی کا، وہ پورے مہینے روزے رکھتے چلے جاوے، اور ابتدا میں اس میں یہ بھی ایک مغالطہ تھا کہ شاید رات کے وقت بھی کھانا پینا منع ہے، وہ بعد میں بیان کروں گا اس کے احکام کا معاملہ جو ہے۔ لہٰذا حضور نے یہ طے کیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے۔ وہ اب بھی جو لوگ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے تو یہ مسنون روزے ہیں 3۔ ہر مہینہ جو چاند کا مہینہ ہے اس کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ایام 20 کہلاتے ہیں۔ 20 جمع ابیض کی راتیں سفید ہوتی ہیں، یعنی چاندنی رات ہے۔ چاندنی رات میں ایسا ہی ہے نا، جیسے سفید چادر جو ہے اس کائنات نے اوڑھ لی ہے، تو ان راتوں کے دن جو ہے وہ ایام 20 کہلاتے ہیں، روشن راتوں والے دن، 13ویں، 14ویں، 15ویں۔ یہ آپ نے پہلے حکم دیا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر حکم نازل ہوا صوم رمضان کا، کہ اب رمضان کا پورا مہینہ روزے کی حالت میں بسے گا۔ یہ گویا کہ اس حکم کی تدریجی طور پر اس طریقے سے مکے میں کوئی ذکر نہیں، اور مدینے میں آ کر سب سے پہلا ذکر ہے 1 روزہ، اور وہ عاشورہ کا۔ پھر حضور نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی ہدایت کی، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد یوں سمجھئے یہی جو 16-17 مہینے بنتے ہیں، جیسے تحویل کعبہ جو ہے اس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، 16-17 مہینے تک حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر آپ کا رخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف، مکے کی طرف موڑ دیا۔ اسی طرح کے یہ معاملات ہوئے ہیں کہ ان میں پھر تقریباً 16-17 مہینے جو ہے حضور نے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہو گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب اس پورے مہینے کے روزے رکھنے لازم۔ یہ تو ہوئی فرضیت صوم کی تدریج۔ احکام صوم کی تدریج کیا ہے؟ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں حضور نے چونکہ یہودیوں کا روزہ دیکھ کر اور مسلمانوں کو روزے کی ہدایت کی تھی، تو مسلمانوں نے یہی سمجھا اور یہی سمجھ سکتے تھے کہ روزے کے جو احکام یہود کے ہاں ہیں وہی ہمیں کرنے ہوں گے۔ یہود کے ہاں کیا تھا روزے کا معاملہ؟ رات کو سو گئے تو روزہ شروع۔ اب رات بھر بھی آپ روزے ہی کی حالت میں ہیں، تعلق زن و شوہر نہیں ہو سکتا، جیسے دن میں ہمارے ہاں میاں بیوی کا تعلق نہیں ہو سکتا روزے کی حالت میں، ویسے ان کے ہاں کیا تھا؟ رات کو بھی نہیں ہو سکتا، اور کسی سحری کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا۔ اب تو آپ جو ہے اگلے دن جب سورج غروب ہوگا تب روزہ آپ کھولیں گے۔ یہود کے روزے کے اندر یہ کیفیت، لہذا لوگوں نے اسی کے مطابق روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی ہوا
یہ بعض لوگوں سے ضبط نہیں ہو سکا، رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستری کر بیٹھے اور اس کا پھر طبیعت کے اوپر شدید رد عمل ہوا، منفی رد عمل، یہ ہم نے کیا کیا، یہ تو بہت غلط کام ہم نے کر دیا، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی۔ اس پر پھر تفصیلی احکام نازل ہوئے کہ یہ روزہ جو رمضان کا اب فرض کر دیا گیا ہے تم پر، اس کے ضمن میں اب سیٹ آف انسٹرکشنز، ہدایات جو ہے وہ بھی مختلف ہے۔ وہ ہدایات کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ کا روزہ شروع ہوگا طلوع فجر سے، طلوع شمس نہیں، طلوع فجر، یعنی یہ کہ ڈان جسے آپ کہتے ہیں، ڈان سے روزہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے پہلے کھانا پینا بھی آپ کو اجازت، اسی لیے سحری کا لفظ ہم کہتے ہیں، ہم اس سے پہلے پہلے جاگ کر کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں تاکہ وہ دن بھر کا معاملہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سٹور ہو جائے۔ تو یہ سحری یہود کے ہاں نہیں تھی، حضور نے اس کی اجازت دی اور قرآن میں بھی آ گیا، اور حضور نے تاکید کی تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ سحری جو ہے ہمارے اور یہود کے روزوں کے مابین جو ہے ایک فرق ہے، تفاوت ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ رات کو روزہ ختم ہو جائے گا، طلوع غروب آفتاب کے ساتھ روزہ ختم ہو گیا۔ اب یہ رات جو ہے پوری آپ کی وہ روزے سے خالی ہے، روزے سے باہر ہے، اس میں آپ سوئیں بھی، اس میں آرام بھی کریں، اس میں آپ جو ہے تعلق زن و شو بھی قائم کریں، یہ ساری آپ کے لیے اجازت ہے۔ یہ احکام جو ہیں یہ پھر اس آیت، طویل آیت میں جو بعد میں ہم پڑھ لیں گے، دے دیے گئے۔ البتہ یہ کہ اس میں اضافہ کیا گیا کہ اگر مسجد میں اعتکاف بھی ہو رہا ہو، یہ رمضان کی ایک خصوصی عبادت ہے آخری عشرے میں، تو اس میں پھر رات بھی شامل ہو جائے گی، بئی معنی کہ راتوں میں بھی تعلق زن و شو جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی، کھانا پینا ہوگا لیکن یہ کہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہے تدریجاً جو کہ فرضیت اور پھر احکام صوم کا معاملہ آیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ایک اور رعایت یہ کی گئی، جب ابتدائی 3 دن کے مہینے کے کیے گئے تھے واجب، اس میں ایک رعایت تو یہ تھی کہ اگر بیمار ہو تو قضا کر سکتے ہو دوسرے دنوں میں، 13ویں 14ویں 15ویں کو چھوڑ کر اس میں بیمار تھے تو اس کے بعد کے دنوں کے اندر روزوں کی قضا دے دی، یہ کر سکتے ہو۔ سفر پر ہو تب بھی قضا دے سکتے ہو۔ لیکن ایک اور رعایت میں دی گئی، نہ سفر پر ہو نہ مریض ہو، پھر بھی طبیعت روزہ رکھنے پر آمادہ نہیں ہے، تو چلو ایسے کرو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ ایک خصوصی، چونکہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ تباہ مانوس نہیں تھی اس عبادت کے ساتھ، ابھی تباہ مانوس نہیں تھی، مناسبت نہیں تھی، تو ایک اضافی رعایت بھی دے دی گئی کہ تم اگر صحت مند بھی ہو، مقیم بھی ہو، سفر پر نہیں ہو، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھو تو اس کا ایک کفارہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دینا۔ لیکن یاد رکھو، اگر روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اب فرما دیا گیا 2 رعایتیں تو برقرار ہیں، رمضان میں بیمار ہو قضا کر سکتے ہو دوسرے مہینے میں، رمضان میں سفر پر ہو قضا کر سکتے ہو دوسرے دنوں میں، لیکن وہ رعایت ختم ہو گئی کہ مقیم ہوتے ہوئے اور صحت مند ہوتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، یہ رعایت ختم ہو گئی۔ اب یہ روزے لازم ہے۔ اس کے لیے علماء نے جو اصطلاحات استعمال کی ہے کہ پہلے وجوب علی تخییر تھا اور رمضان کے روزے کے ضمن میں وجوب علی تعیین ہو گیا۔ تخییر کہتے ہیں آپ کو اختیار دے دیا جائے، چاہے روزہ رکھ لو چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ واجب تو ہے لیکن اس واجب کو پورا کرنے کی 2 شکلیں ہیں، آپشن آپ کے پاس ہے، چاہے روزہ رکھے یہ آپشن کا پورا لے لے، یا یہ ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ تو وجوب تو تھا لیکن الگ تخییر، اس کے اندر ایک اختیار تھا، ایک آپشن تھا۔ لیکن رمضان کا روزہ وجوب الگ تعیین، اب روزہ ہی رکھنا ہوگا لازم، بیماری اور اگر سفر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو دوسرے دنوں میں اس روزے ہی کی تعداد پوری کرنی ہو۔ یہ ہے احکام کی 2 آیات اس رکوع کے اندر۔ یہ بات بڑی عجیب ہے، نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں نماز کا ذکر جو ہے سینکڑوں جگہ پر آیا ہے، اس کے احکام بھی بہت منتشر، کہیں وضو کا حکم آ گیا، کہیں جو ہے تیمم کا آ گیا، کہیں سفر کی نماز کا ذکر آ گیا، کہیں نماز کے قیام کا ذکر ہے، کہیں اس کے سجود کا ذکر ہے، کہیں جو ہے کچھ ایسے اشارات بھی ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں، اگرچہ تعین کے ساتھ نہیں لیکن اشارات ہیں۔ یہ بڑا پھیلا ہوا پورے قرآن مجید پر۔ زکوٰۃ کا معاملہ بھی یہ ہے، زکوٰۃ کا حکم کتنی مرتبہ آیا ہے، یہاں تک کہ حج کا معاملہ بھی ہے۔ سورہ حج کے اندر بھی 2 رکوع پورے جو ہے مناسک حج پر ہیں، مناسک حج پر ہیں۔ سورہ بقرہ میں 2 رکوع پھر ہیں جو مناسک حج پر ہیں۔
اور حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لیکن یہ روزے کی عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ ان 6 آیات میں جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، اور یہ 23واں رکوع سورہ بقرہ کا 6 آیات پر مشتمل، روزے کا حکم، روزے کی حکمتیں، روزے کا مقام، رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، اور صیام و قیام رمضان کا حاصل کیا ہے، اور احکام کی تدریج کیا، سب کے سب مضامین جو ان 6 آیات میں مکمل ہو جائے۔ اب دیکھیے ان 2 آیتوں کا ہم ترجمہ کر لیں تاکہ یہ جو فرضیت ہے روزہ اور احکام روزہ کی تدریج ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ جب ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض کیے گئے تھے، اس وقت فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ یہ 3 دنوں ہی کے لیے آ سکتے ہیں۔ معدودات جو ہے یہ جمع قلت کہلاتی ہے، اور اس سے کا اطلاق 9 سے زیادہ پر نہیں ہو سکتا۔ یہی لفظ آیا ہے منا میں قیام کے لیے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، وہاں بھی 3 دن کا قیام ہے منا میں حج کے بعد، لیکن اگر کوئی جلدی کرے 2 دن کے بعد آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ تو ایام معدودات سے خود ثابت ہو رہا ہے یہ رمضان کے روزے کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ 30 روزے جو ہیں وہ تو معدودات والی بات میں نہیں آتے، اور عربی نحو کی روح سے جمع قلت کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ پہلے حکم کے ضمن کی آیت ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے۔ فمن کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا ہو سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو تعداد پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، نہ مریض ہے نہ سب مسافر ہے، طاقت رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں رکھتے فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے فدیہ ہے، کفارہ ہے، بدلہ ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو اپنی مرضی سے خیر چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور دے دے گا، بجائے ایک کے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا تطوع ہوگا، یہ اس کی جو ہے خود نیکی کا اور تقوی کا ایک ظہور ہو جائے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقتاً علم رکھتے۔ بات واضح ہو گئی۔ یہ ابتدائی 2-3 جو روزے رکھنے کا حکم تھا اس کے بارے میں یہ احکام آ گئے کہ یہ 3 دن ہے، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بقیہ دنوں میں اس کی قضا دے سکتے ہو، اور اگر یہ نہ کرنا چاہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، ایک کی بجائے 2 کو، 4 کو، 10 کو کھلاؤ، وہ کاجر تمہارے لیے ہے۔ لیکن دیکھ لو، جان لو، اگر تم علم رکھتے ہو حقیقتاً تو روزہ رکھنے میں جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، جو اس کے برکات ہے روحانی، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ تم صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کو خیر بات کیا۔ لیکن پھر جب آیا فرضیت رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا، اور ہدایت کی بھی روشن چیزیں، اور فرقان، حق و باطل میں فرقان، فرق کر دینے والی شے۔ فمن شہد منکم الشہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو، تو جو کوئی بھی تم میں سے مقیم ہو اس مہینے میں، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ اب یہ صوم رمضان جو ہے یہ لازم ہو گیا، علی التعیین وعلی التخییر والا معاملہ ختم ہو گیا، علی التعیین ہو گیا، فلیصم، اور یہ پورے مہینے کا، ومن شہد منکم الشہر فلیصم۔ لیکن وہ دو ہیں رعایتیں باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے ہو سفر پر یا بیمار ہو تو وہ پھر تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن لازم ہے کہ تم تعداد پوری کرو۔ رمضان کے مہینے میں 10 روزے چھوٹ گئے، آپ کو بخار آ گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، 20 روزے چھوٹ گئے، لازماً 20 روزے آپ کو رکھنے ہوں گے شفا یاب ہونے کے بعد۔ کوئی سوال نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی شے جو ہے اس کا کفارہ بن سکے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں لازماً پوری کرنی ہوگی تعداد۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ صوم رمضان کے بارے میں آ کر ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وجوب علی التعیین ہو گیا ہے،
اب یہاں وہ رعایت باقی نہیں رہی۔ البتہ اس کو اب حکمت نبوی سے آپ تعبیر کریں گے۔ حضور نے اس رعایت کو قائم رکھا ہے بعض حالات میں۔ وہ حالات کیا ہیں؟ کوئی شخص مریض ہے اور ایسا مریض ہے اس کے شفا یاب ہونے کی بھی توقع نہیں ہے، کوئی ڈائبٹیز ہے کسی کو اور اتنی وہ اوپر جا چکی ہے، اب اس کا کوئی علاج ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب تمہیں آپ کو زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی، اس کا علاج تو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس میں اندیشہ ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں تو کسی وقت وہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے تو وہ آپ پر بے ہوشی طاری اور موت بھی ہو سکتی ہے۔ اس حالت میں، اور چونکہ اس مرض کے رفع ہونے کا سوال ہی نہیں کہ آدمی یہ سوچے کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو پھر میں وہ تعداد پوری کر لوں گا، تو ایسے کے لیے یہ اجازت حضور نے قائم کر دی ہے کہ روزے کی بجائے کفارہ۔ نارمل حالات میں نہیں ہے یہ اس طرح کے حالات، مریض ہو ایسا جس کی شفا یابی کی توقع نہ ہو، یا جسے شیخ فانی کہتے ہیں، اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا اتنا بوڑھا کہ اب وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، برداشت کرے گا تو ہلاکت کا جو ہے اندیشہ ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو 3 روزے جو تھے جن کے ضمن میں جو رعایت اضافی آئی تھی کہ اگر روزہ نہ رکھو تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، رمضان مبارک کے روزوں کے ضمن میں بھی علی الاطلاق تو وہ جو ہے رعایت ختم ہو گئی، لیکن حضور نے حکمت نبوی کے تحت اس کو برقرار رکھا ہے، وہی ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا شیخ فانی کے لیے اور ایسے مریض کے لیے جس کے شفا یاب ہونے کی توقع نہ ہو۔ یہ میں نے دوسرا جو آئٹم تھا اس کو میں اپنے خیال میں کمی رہ گئی ہوگی کہیں نہ کہیں یقیناً، لیکن میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تکمیل کر لی ہے کہ فرضیت صوم و احکام صیام کے ضمن میں تدریج، یہ فرضیت تدریجن کیسے ہوئی اور اس کے احکام کے اندر تدریجن کیا انقلاب واقع ہوا۔ اب تیسری چیز، صیام کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کیوں؟ دیکھیے اب تک جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ یہ سارے روزے اگر محرم کے مہینے میں رکھ دیے جاتے تب بھی یہی ساری جو برکات حاصل ہو جاتی، تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا، روزے کا وہ مقصد جو ہے ضبط نفس وہ حاصل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے وہ سفر میں ہو، کسی اور مہینے میں ہو، ذوالقعدہ میں ہو، ذوالحجہ میں ہو، لیکن رمضان مبارک کو کیوں چنا گیا؟ یہ ہے بہت اہم نقطہ، جس کا کہ اس آیت میں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہے ترجیح بلا مرجع نہیں ہے۔ اگر باقی 11 مہینوں پر اگر رمضان کو ترجیح دی گئی ہے اس عبادت کے لیے تو یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، ترجیح کے لیے بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اب نزول قرآن سے کیا مراد ہے؟ حضور پر ایک نزول تو ہمیں معلوم ہے کہ 23 برس میں جا کر مکمل ہوا ہے، وہ تو سن 610 عیسوی میں شروع ہوا ہے اور 632 عیسوی میں جا کے ختم ہوا ہے۔ 22 برس ہیں سولر کیلنڈر کے اعتبار سے، اور چاند کے حساب سے 23 برس ہیں۔ 40 برس کی عمر میں پہلی وحی آئی ہے اور آپ کی 63 برس کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا، اس عرصے میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر سوال پیدا ہوتا ہے، اس رمضان میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے، ایک دن ایسا بھی ہے، ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کو 1000 راتوں سے افضل کہا گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ کیا، اب اس کو سمجھیے، اس کے 2 مفہوم ہو۔ ایک مفہوم تو یہ لیا گیا ہے کہ اس کا حضور پر نزول کا آغاز ہوا ہے لیلۃ القدر میں، جو کہ رمضان مبارک میں تھی، تو گویا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد اس کے نزول کا آغاز ہم نے کیا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر چونکہ رمضان میں ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک مفہوم یہ لیا گیا۔ لیکن میرے نزدیک مفہوم دوسرا ہے جو زیادہ صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قرآن لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسے سورہ واقعہ میں کتاب مکنون بھی کہا گیا، چھپی ہوئی کتاب، اس کو کہا گیا ام الکتاب، وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب جس میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ اصل قرآن وہاں ہے، یہ قرآن اس کی نقل ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب کوئی ہائی کورٹ کا جج فیصلہ لکھتا ہے، وہ فیصلہ جس فائل پر لکھا ہے وہ فیصلہ وہیں رہتا ہے، وہ فائل وہیں محفوظ رہے گی۔ آپ کو جو بھی اس مقدمے کے فریق ہیں انہیں مصدقہ نقول مل جائے گی
کہ ہاں اس فیصلے کی یہ نقل ہے. تو اصل قرآن کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، چھپی ہوئی کتاب میں ہے یہ. لا یمسہ الا المطہرون، جسے چھو ہی نہیں سکتے مگر انتہائی پاک باز مخلوق یعنی فرشتے. فرشتے چھو سکتے ہیں، کوئی اور شے چھو ہی نہیں سکتی. وہ تو کتاب مکنون ہے، ام الکتاب ہے. اور اس کو قرآن پورے آخری پارے میں کہا گیا کہ انہ لقرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں. لیکن وہاں سے یہ قرآن پورا کا پورا سمائے دنیا پر نازل کر دیا گیا، پورا کا پورا. یہ لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک کی رات تھی، سمائے دنیا جو سب سے نچلا آسمان ہے، وہاں سے پھر ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً وقفے وقفے کے ساتھ حضرت جبرائیل حضور پر اتارتے رہے. تو گویا کہ قرآن مجید کے نزول کے دو مراحل ہوئے. ایک مرحلے میں پورا قرآن اتار دیا گیا، اس کے لیے لفظ آتا ہے انزل، اس کے لیے لفظ آتا ہے انزل ینزل انزالا، انزال کے معنی دفعتاً اتار دینا. اور ایک ہے ساتھ پہلے آسمان سے سمائے دنیا سے حضور تک آنا، یہ تدریجاً ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ہو کر آیا ہے. اس کے لیے لفظ آتا تنزیل، نزل علیک، یہ اتاری گئی ہے کتاب تھوڑی تھوڑی رفتہ رفتہ، تنزیلا، انزلناہ تنزیلا. تو اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ دو مراحل ہیں، جن میں سے پہلے مرحلے کا ذکر یہ ہے کہ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اتار کر سمائے دنیا تک لے آیا گیا لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک ہے. اور اس مناسبت سے رمضان مبارک کو اب معین کر دیا گیا روزے کی عبادت کے لیے. اور اب نوٹ کیجئے ایک اہم نکتہ، اس رمضان مبارک کے اندر در حقیقت دو طرفہ پروگرام ہے جو دیا گیا ہے، اوریجنل، اصل، اگرچہ ان میں سے ایک کے ضمن میں رعایت کر دی گئی ہے، اس لیے کہ اس کا جو ہے تحمل تمام انسان نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ اب اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خطبہ سناتا ہوں حضور کا. حضور نے شعبان کی آخری رات، آخری دن میں مسلمانوں کو خطبہ دیا. یہ بڑا طویل خطبہ ہے، میں اس کا صرف ابتدائی حصہ آپ کو سنا رہا ہوں. اب شعبان کا آخری دن ہے تو گویا کہ رمضان اگلے روز شروع ہونے والا ہے. تو گویا انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، تو گویا کہ رمضان مبارک سایہ فگن ہو گیا ہے، سایہ آ رہا ہے اس کا. تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. شہر مبارک، عظمتوں والا بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے، بہت بابرکت مہینہ. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اب دو ٹکڑے اگلے جو ہے وہ اہم ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے ٹھہرایا ہے اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے کو تو فرض، اور اس کے دوران قیام اللیل کو تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے. لیکن جعلہ کا لفظ آ گیا، جعلہ کا مفعول ہے، اللہ نے ٹھہرایا ہے. ویسے تو یہ کہ آپ بقیہ دنوں میں بھی تہجد پڑھیں، قیام اللیل کریں، کیا کہنے ہیں، لیکن یہاں کا خاص طور پر تذکرہ کر دینے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اس ماہ مبارک کا اصل پروگرام جو ہے وہ دو طرفہ ہے. دن میں روزہ، رات کو قیام. عام طور پر ہم مسلمانوں کے سامنے صرف اس کا ایک پہلو ہے. یہ رات کے قیام کو ہم نے مختصر کر کے سمجھ لیا، تراویح پڑھ لی 20، زیادہ زیادہ 1 گھنٹہ لگا، بس. نہیں، یہ اس کا قضا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اب اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے تو 2 حدیثیں اور سن لیں. ایک بہت عام جو حدیث بیان ہوتی ہے، اور یہ متفقن علیہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. ساتھ ہی فرمایا ومن قام رمضان، اور جو کھڑا رہا رمضان کے دوران قیام اللیل ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. اب آپ دیکھیے یہاں بالکل پیرلل آ رہا ہے، یہ صام رمضان قام رمضان، رمضان میں جو روزے رکھتا رہا اور رمضان میں جو کھڑا رہا، رات کا قیام، دن کا صیام. اس سے آگے آئیے ایک اور حدیث،
حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے یہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے جرنیل اور فاتح مصر اور گورنر بھی رہے مصر کے، وہ بڑے شجاع قسم کے مرد میدان اور بہت بڑے سیاستدان انسان تھے۔ ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، وہ بہت نیک، ان کی طبیعت کے اوپر نیکی کا بہت غلبہ تھا۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گی۔ یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر روکے رکھا کھانے پینے سے اور خواہش نفسانی کو پورا کرنے سے، پس میری سفارش فشفعنی فی، میری وجہ سے روکا رہا نا یہ، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور حضور فرماتے فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی ہیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایبسولوٹلی پیرلل۔ اور نمبر 2، روزہ بھی شفاعت کرے گا کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور شہوت رانی سے روکے رکھا، تو میرے شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میری وجہ سے یہ رات بھر جاگتا رہا، کھڑا رہا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قیام اللیل سے مراد کیا ہے۔ لفظ تراویح نہ قرآن میں آیا ہے نہ میرے ہی کی حد تک حدیث میں آیا ہے۔ اصل لفظ کیا؟ قیام اللیل۔ اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، اصول یہ ہے کہ قرآن ایک حصہ اس کا دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ قیام اللیل کا قرآن مجید میں کہاں ذکر آیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو راتوں کو سوائے تھوڑے سے حصے کے، رات کا بڑا حصہ جاگ کر گزارو۔ پھر اس کی تشریح کی نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ اور کم کر لو، تو تہائی رات تو کم سے کم ہو گیا۔ او زد علیہ، یا یہ کہ اس نصف پر کچھ زیادہ کرو، وہ 2/3 ہو جائے گا۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہو اور اپنے اندر ہیمر کرتے رہو، اتارو اسے اپنے وجود کے اندر۔ کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کے لیے قیام اللیل، راتوں کو کھڑے رہا کرو، اس کے کیا معنی ہوئے؟ اور پھر دیکھیے اسی رکوع، اسی سورہ مزمل کے دوسرے رکوع میں جو ایک آیت پر مشتمل ہے، اس کی گواہی دے دی گئی۔ وہ جو میں نے کہا نا 1/3، ان آیات میں 1/3 یا 2/3 کا لفظ نہیں آیا، لیکن اس کی جو وضاحت میں نے کی ہے وہ اسی رکوع کے اندر اگلے رکوع میں موجود ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی اللہ کے علم میں ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات۔ یہ گویا کہ اب ترتیب آئے گی ترجیح کے اعتبار سے۔ پسندیدہ تو یہ ہے کہ 2/3 رات کھڑے رہو، اس سے کم تر ہے تو نصف، کم ترین ثلث شب، 1/3 شب، جو وہاں شروع میں 1/3 کا ذکر نہیں تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نفس اب ظاہر بات ہے 2/3 ہوگا تو تھوڑا سا حصہ بچ گیا، باقی 2 ساری رات گئی، تو اصل حکم وہی ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ یہ در حقیقت رعایتی شکلیں ہیں جو دی جا رہی ہیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نصف پر اور زیادہ کریں گے تو پھر وہی پہنچ گئے، 2/3 رات ہو گئی۔ یہ ہے قیام اللیل کا مقصد۔ اب دیکھیے کہ رمضان مبارک میں اب سیرت کے اعتبار سے حضور نے کبھی بھی اس طور سے پورے مہینے تراویح کی نماز نہیں پڑھائی،
بلکہ آپ نے صرف باجماعت، ہوتا کیا تھا، یہ تطوع چونکہ تھا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، چھوڑ دیا گیا لوگوں پر، اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے طور پر لوگ جو ہے وہ کھڑے رہے، قرآن پڑھتے رہے، اس کو جو ہے کسی باضابطہ نظم میں نہیں لایا گیا۔ لیکن اب لوگوں کے لیے ایک دقت ہو گئی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سب کو تو پورا یاد نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کو سننے کے لیے پھر وہ اب محتاج ہو گئے حفاظ کے، تو وہ کیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں آ گئے اور چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر 4-6 آدمی یہاں کھڑے ہیں اور ایک امام ہے جو قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ سن رہے ہیں، دوسری طرف کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے، تیسری طرف کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ 3 دن حضور نے با جماعت بھی نماز پڑھائی ہے، لیکن وہ پڑھائی ہے عشاء کے ساتھ متصل نہیں، جو ہماری تراویح کا نظام ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ وہ تہجد کے وقت پڑھائی ہے آپ نے 3 دن با جماعت۔ اسی سے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ سارا استدلال کرتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ نے صرف 8 رکعت پڑھائی ہے نماز، 20 نہیں پڑھائی، اور آپ کا چونکہ معمول تہجد کے بارے میں یہی تھا، 2 کر کے 4 مرتبہ میں 8 رکعتیں نوافل، اور پھر 3 رکعتیں جو ہیں وہ وتر کی، تو 8 اور 3 11، یہ آپ کا معمول تھا تہجد کے بارے میں، اسی کو آپ نے با جماعت پڑھایا ہے، تو آپ نے 8 رکعت پڑھائی ہے۔ اہل حدیث حضرات اسی سے کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، یہ 20 رکعت نہیں ہے۔ یہ 8 سے 20 کیسے بنی، اب اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات پیش آئی کہ ایک شام حضرت عمر آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بہت سی ٹولیاں کھڑی ہیں مسجد نبوی میں اور اپنی اپنی جگہ پر لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا بہتر ہو کہ ان کو سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، جب یہ ٹولیوں میں ہے تو ایک جماعت ہو جائے تو کیا حرج ہے۔ آپ نے حکم دیا ایک امام کے پیچھے اور 20 رکعت پڑھا کر، یہ 20 رکعت اور ایک امام کے پیچھے اور نماز عشاء سے متصل، یہ 3 باتیں نوٹ کر لیجیے۔ ہماری نماز تراویح کا کیا معاملہ ہے، رکعتیں 20، نمبر 2 عشاء سے متصل، عشاء کے فوراً بعد 20 رکعتیں، یہ ہم 2 کر کے پڑھتے ہیں، لیکن 4 کے بعد ذرا بیٹھ کر کوئی ذکر کرتے ہیں، اگرچہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے جو انہوں نے قائم کیا، اور چونکہ یہ اصول ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو، لہذا اسے پوری امت نے تھاما ہے۔ اب حنبلی ہے تو ان کی بھی 20 رکعتیں ہیں، حنفی ہے تو ان کی بھی 20 رکعتیں ہیں۔ یہ آج جو سعودی عرب میں حکومت ہے وہاں جو نظام فقہ ہے وہ حنبلی ہے آفیشل، تو آپ کو معلوم ہے کہ حرمین کے اندر وہی 20 رکعت ہوتی۔ یہ حضرت عمر کا جو ہے اجتہاد ہے، لیکن اس کی اصل غرض و غایت کیا تھی؟ در حقیقت چونکہ یہ رات کا 2/3 حصہ یا آدھا حصہ کھڑے رہنا اور جاگنا یہ تمام انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب جو بیچارہ مزدور ہے، اس نے دن بھر جو ہے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، رات کو تھکا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے کہ اسے کو آرام ملے، رات بھر اس کا یہ کھڑا ہونا ممکن نہیں، اور اس کے لیے اپنے جاب سے چھٹی لے لینا بھی مشکل نہیں، وہ تو ہو سکتا ہے روز کی کمائی ہی سے بچوں کا پیٹ میں کوئی ڈالتا ہو، لہٰذا اس کو بجائے اس کے کہ اس کو اس طریقے سے رکھ دیا جائے، ایسا ضرور ہو جائے کہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ تو حصہ یاب ہو جائے، اس میں سے کچھ نہ کچھ تو اس کو فیض یاب ہو جائے، کچھ نہ کچھ تو اسے برکات مل جائے، بالکل محروم نہ ہو جائے۔ لہٰذا بجائے تہجد کے وقت کے اسے عشاء کے ساتھ ملحق، عشاء تو پڑھنی ہو تو فرض ہے، مزدور ہے چاہے آپ سرمایہ دار ہے، عشاء تو فرض ہے پڑھنی ہے، اس میں اضافہ تھوڑا سا وقت ہو گیا، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید سن لیا، اور قرآن مجید سے آپ کا ایک تعارف جو ہے اور تعلق قلبی اور نفسیاتی جو ہے وہ تازہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ہے حکمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل میں۔ لیکن کیا اس سے اصل منشاء قرآنی پورا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ جو لوگ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ منشاء خداوندی منشاء قرآنی پر پورے اترے، ان کے لیے لازم ہے کہ کم سے کم 1/3 رات گزارے وہ جاگ کر قرآن کے ساتھ، کم سے کم، ورنہ وہ حق پورا نہیں ہوتا۔ پھر قامہ لیل کہاں سے آ گیا؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کیا یہ 1 گھنٹے کی تراویح پر اس کا اطلاق ہوگا؟ کیا یہ قیام اللیل ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، 2/3 آدھی یا کم سے کم 1/3 رات۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اصل میں یہ جو تراویح کا نظام ہے عوام کے لیے یہی صحیح ہے،
جو اس سے زیادہ کھا کے جو ہے مکلف نہیں ہو سکتے، اگرچہ یہ ہو سکتا ہے، جیسے سرکاری ملازمین ہے، ہر سال میں آپ کو 1 مہینے کی ارن لیو ملتی ہے، رمضان مبارک کے دوران چھٹی کر لیجئے اور رمضان مبارک کو مختص کر دیجئے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، ریجوینیٹ کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے، کہ آپ رات کو بھی کھڑے ہو کر قرآن مجید سنیں اور دن میں بھی قرآن پڑھیں۔ رات کو آپ قاری سے سنیں گے، دن میں آپ خود قرآن مجید جو ہے خود اس کو اپنی آنکھوں سے مصحف کو دیکھ کر پڑھیں۔ یہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، لیکن اصل جو غرض و غایت ہے اور اصل جو حکمت ہے اور اصل جو منشاء خداوندی ہے وہ تو اسی وقت پورا ہوگا کہ کم سے کم 1/3، اللہ ہمت دے تو آدھی، اور ہمت دے تو 2/3 رات جو ہے انسان کھڑے ہو کر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، قرآن مجید کو اپنے اندر ہیمر کرتے ہوئے کو اتارے۔ اب اگلی بات اور سن لیجئے، یہ بات ہمارے ہاں عام طور پر تو ہے نہیں، عام طور پر تو وہی ہے 20 رکعت، اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہاں کون سی مسجد کا قاری بڑا تیز پڑھتا ہے، وہ تو آدھے گھنٹے میں فارغ کر دیتا ہے، وہ جو ہے وہ چلتا ہے 20 بیر کی سپیڈ سے، پھر وہیں جا کر پڑھتے ہیں۔ یہ تو گویا کہ در حقیقت دین کا تماشا بنا لینے والی بات ہے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ تھے کہ جنہوں نے اس اصل حکمت پر غور کیا، اس کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ جو شیخ الحدیث تھے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا، جن کی کتابیں تبلیغی جماعت میں بہت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، فضائل والی کتابیں، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کی جو خانقاہ تھی، اور یہ سہارنپور میں تھی، وہاں کیا ہوتا تھا؟ تراویح کس طور سے ادا ہوتی تھی؟ 4 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد منتشر ہو گئے۔ اب آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، مشغول ہے، پھر آگے، پھر 4 رکعت پڑھ لی، پھر منتشر ہو گئے، پھر آگے۔ اس طرح وہ گویا کہ سحری تک رات کا 2/3 حصہ قرآن کے ساتھ جاگ کر گزارتے۔ ابھی اب فرض کیجئے کہ یہ بھی کر سکتے ہوں گے، کچھ لوگ کرتے ہوں گے کہ اب اگلی 4 رکعتوں میں جو قرآن مجید پڑھنا ہے پہلے ہم پڑھ لیں، پہلے ذرا اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، تاکہ جب قاری پڑھے تو اس کا نزول ہو، ہمارے اوپر اس کا واقعی نزول ہو۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشائے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب اس کا ترجمہ آپ نے ابھی پڑھا ہے اور ابھی کھڑے ہو کر آپ سن رہے ہیں قاری سے، اور قاری اللہ کرے کہ وہ خوش الحان بھی ہو، تو نظریہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ گویا کہ قرآن آپ پر نازل ہوگا۔ یہ کام تو وہ ہے کہ جو کیا تھا مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن میں نے اس کی جو شکل کی ہے، اور یہ اب ہو گئے 16 برس، 84-85 میں غالباً یہ پہلی مرتبہ ہم نے جو ہے دورہ ترجمہ قرآن شروع کیا۔ یہ 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے، پہلے بیٹھ کر اس کی شرح، اس کا ترجمہ، اس کے اہم نکات کی وضاحت، تاکہ کنٹینیوٹی جو ہے اس کے مضامین کی وہ ذہن میں آ جائے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب نے 4 رکعتوں کے اندر وہ آیات پڑھ دی، ہم نے سن لی، پھر بیٹھ گئے، پھر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 40 منٹ پھر لگا دیے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے کم و بیش 5 بلکہ 6 گھنٹے تک ہمارے صرف ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام جب میں نے شروع کیا، اگرچہ تراویح کو بھی حضور نے کہا تھا، حضرت عمر نے، نعم البدعۃ ھذہ، یہ ایک بڑی اچھی بدعت ہے جو میں نے شروع کی ہے، یعنی یہ کہ ہے تو بدعت، حضور کے زمانے سے ثابت نہیں ہے۔ اس طور سے 20 رکعتیں اور امام کے پیچھے اور عشاء کے ساتھ متصل ہو کر، یہ حضور سے ثابت نہیں ہے، اس حوالے سے بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، ایک اچھی بات ہے جس کا کہ ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور یہ سنت خلیفہ راشد کے ذریعے سے ہم پر واجب ہو گئی کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اسی طرح کہہ لیجیے اس بدعت میں ایک بدعت کا ایک قدم آگے ہم نے بڑھا لیا ہے، اور اس میں بھی نظیر میرے سامنے جو ہے حضرت محدث جو ہے سہارنپور کے مولانا زکریہ صاحب کی، وہ بات میرے سامنے ہے۔ ہم نے صرف یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد منتشر ہو کر انسان اپنی اپنی مرضی کے مطابق کوئی کچھ کرے کوئی کچھ کرے، جمع ہو جاؤ بھائی، اور اس قرآن مجید جو اگلی 4 رکعتوں میں پڑھا جانا ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفہیم، اس کا کچھ بنیادی مفہوم جو ہے وہ سامنے آ جائے، پھر کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے در حقیقت صیام کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ کیوں، یہ اس کا جواب ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ اس مہینے کی اصل کیا فضیلت ہے؟ قرآن نازل ہوا۔ نازل ہونے کی کیا معنی ہے؟ یا تو نزول قرآن کا آغاز ہوا لیلۃ القدر میں، یا یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے اتار کر اور سمائے دنیا تک لے آیا گیا۔
بہرحال نسبت قرآنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صوم کی عبادت کو فرض کیا ہے اس مہینے کے اندر، اور اس میں گویا کہ دو چیزیں رکھ دی ہے پیرلل، جن کے لیے بھی استطاعت ہے، ممکن ہے، جو کر سکتے ہوں۔ تو اصل میں تو مقصود یہ ہے کہ پورے دن کا روزہ اور تقریباً پوری رات کا قرآن مجید کے ساتھ جاگنا، تقریباً وہ 2/3 رات ہو، اور کم ہو تو نصف ہو، اور کم ترین 1/3 رات، جو بھی یہ کر سکتا ہو کرے، اس کے نتیجے میں پھر اصل برکات اس کی حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ سمجھیے کہ وہ برکات اصل میں ہے کیا۔ رمضان میں قیام اللیل کی اہمیت اور اس کے تقاضے یہ تو میں نے کچھ بیان کر دیا، لیکن یہ کہ صیام و قیام رمضان کا اصل حاصل کیا ہے، یہ ہماری گفتگو کا اب کلائمیکس ہے، اس کو نوٹ کر دیجیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فلسفہ پہلے پڑھنا ہوگا۔ انسان جو ہے یہ ایک مرکب وجود کا حامل ہے، ڈوئل پرسنالٹی۔ اس کے اندر ایک حیوان ہے اور ایک روحانی وجود ہے، اس کا ایک حیوانی وجود ہے، ایک روحانی وجود۔ حیوانی وجود زمینی ہے، زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے آ رہی ہے۔ پانی ہے، وہ بھی زمین میں سے آپ نکال رہے ہیں، کنویں سے، ذریعے سے۔ آپ پہ گندم اگ رہی ہے، سبزیاں ہیں، سب زمین سے آ رہی ہے۔ ہمارا حیوانی وجود زمینی، اس کی غذا، اس کا تغذیہ، اس کی تقویت کا سارا سامان زمین سے۔ ہمارا روحانی وجود آسمانی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور یہ وجود جو ہے اس کی تقویت کا ذریعہ کلام ربانی ہے، امر ربانی ہے۔ یہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، امر ربانی، روح ربانی، اور اس کے لیے تغذیہ اور تقویت۔ جیسے آپ کا جسم مزمحل ہو جاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، پھاقا ہوا ہے، آپ کو کچھ کھانے کو ملے گا تو طبیعت میں چستی آئے گی، طاقت آئے گی، ہمت آئے گی کہ نہیں؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، شدید آپ جو ہے پیاس محسوس کر رہے ہیں، مزمحل ہو گئے، نڈھال ہو گئے پیاس کی وجہ سے، کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ اب پانی پئیں گے تو اثر نو ریجوینیشن ہو جائے گی، توانائی آ جائے گی، طاقت آ جائے گی کہ نہیں؟ اسی طرح یہ روح جو ہے یہ بھی مزمحل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اور اسے ہم کمزور کرتے ہیں اپنے کرتوتوں سے، اپنی بداعمالیوں سے، اپنی معصیت کے اندر ملوث ہونے سے۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ داغ پڑتے رہتے ہیں، اس کے اوپر داغ پڑتے رہتے ہیں۔ آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر اور کرتا ہے تو اور داغ، پھر اور داغ، پھر یہاں تک کہ بالآخر وہ دل جو ہے سکڑ کر اور بند ہو جاتا، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ تو وہ آ رہا، یہ روح جو مزمحل ہوتی ہے، اسے بھی تقویت کی ضرورت ہے، تغذیہ، غذا چاہیے۔ اس کی غذا کلام ربانی ہے۔ یہ روح جو ہے مرغن غذاؤں سے تقویت نہیں پاتی، مرغن غذاؤں سے جسم تقویت پاتا۔ اس کی تقویت کا سامان اللہ کا کلام ہے۔ اب آپ دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ دیکھیے میں نے پہلی بحث میں جسے انا کہا تھا یا خودی کہا تھا یا ایگو کہا تھا، وہاں ہم نے جو نفسیات کی اصطلاح ہے ان کے حوالے سے بات کی، ایگو، انا اور خودی۔ اس کے برعکس اڈ اینڈ لیبیڈو، یہ ایک تصادم ہے۔ ہماری اڈ اور لیبیڈو چاہتی ہے ہماری لذتیں ہمیں حاصل ہوتی رہے، جو چیز مجھے پسند ہے مجھے ملتی رہے۔ ہماری انا اگر مضبوط ہے، وہ کہتے نہیں یہ شے حرام ہے، اس کے قریب مت جاؤ۔ اب دیکھیں کون طاقتور ہے، روح طاقتور ہے یا یہ کہ نفس طاقتور ہے؟ جو طاقتور ہوگا وہ کھینچ کے لے جائے گا، یا آپ گناہ کی طرح کھینچ گئے اور یا آپ باز آ گئے اور آپ جو ہے اپنی روح کی طرف کھینچ گئے۔ یہ روح ہے جو اندر سے آپ کو ضمیر کا جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پھر آپ کو ملامت بھی کرتی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اندر کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، نہیں کرو، کیوں کر رہے ہو؟ اور جب انسان کر لیتا ہے پھر بھی وہ ملامت کرتی ہے، تم نے غلط کیا ہے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر آدمی پچھتاتا ہے، گناہ کا صدور بھی کیا، پچھتا بھی رہا ہے، رو بھی رہا، لیکن یہ کیوں کر رہا ہے کہ ادھر حقیقت قوت ارادی اتنی کمزور ہے، وہ انا جو ہے اتنی ضعیف ہے، وہ خودی اتنی ضعیف ہے کہ وہ نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ وہی جو میں نے گھوڑے اور سوار کی مثال دی تھی۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ انا، وہ ایگو، وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے، ہمارا روحانی وجود ہے۔ اڈ اور لیبیڈو ہمارے حیوانی وجود کا حصہ ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے،
ہمیں اپنے حیوانی وجود کی تو پوری فکر رہتی ہے، ذرا بخار ہو گیا تو اس کا علاج معالجہ، کہیں ایک پھنسی نکل آئی ہے تو جان پر بنی ہوئی ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ کرا لے، ایک دانت میں تکلیف ہو گئی ہے تو رات بھر جاگ رہے ہیں اور صبح ہی صبح ڈینٹسٹ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ یہ تو ہم کرتے ہیں، جو جسم کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرتے ہیں اور اس جسم کی دیکھ بھال بھی پوری کرتے ہیں۔ روح سے ہماری ذہن جو ہے وہ نگاہوں سے اوجل، وہ دل سے اوجل، توجہ ہمیں توجہ ہی نہیں ہے ہماری، روح مزمحل ہو گئی ہے، روح دبلی ہو گئی ہے، روح کمزور ہو گئی ہے، کمزور ہو کر بے ہوش ہو گئی ہے، بے ہوش ہو کر مر گئی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید ایسی اس آخری سٹیج کو کہتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں زندہ نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں مردہ ہیں، اموات غیر و احیاء ہے، نبی یہ زندہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، یہ ابو جہل آپ کو دیکھ رہا ہے، ابو لہب آپ کو دیکھ رہا ہے، نہیں 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 دیکھ رہے، یہ اندھے ہیں، دل کے اندھے، روح کے اندھے، یہ جسم کے صرف آنکھیں ہیں ان کی، حقیقت میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی کافروں کی، وہ دل کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو جاتی ہے، یعنی روح جو ہے وہ اندھی ہو گئی ہے، مر گئی ہے، مزمحل ہو گئی ہے۔ روح اگر مر گئی ہے تو گویا کہ آپ چلتا پھرتا مقبرہ ہیں، ایک قبر تو وہ ہے جو ایک جگہ پر ٹکی ہوئی ہے، ایک قبر وہ ہے کہ جو چل رہی ہے، روح آپ کے اندر دفن ہو چکی ہے اور آپ اس کا مقبرہ ہے، لیکن چلتے پھرتے حیوانی زندگی آپ کی چل رہی ہے۔ یہ باتیں جو ہے قرآن مجید میں آئی ہیں اور بار بار آئی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں تعزیہ، تعزیہ بھی تو اصل میں ایک شبیہ بنائی جاتی ہے حضرت حسین کی قبر کی، وہ تعزیہ لے کے پھر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جس کی روح اندر مر چکی، دفن ہو چکی، وہ گویا کہ ایک تعزیہ ہے، انسان کی شکل کے اندر جو گھوم رہا ہے اس کی روح جو ہے مر چکی ہے، مدفون ہو چکی ہے۔ لیکن مر چکی والی بات تو چھوڑ دیجئے، اگر ابھی روح جو ہے مزمحل ہے، بے ہوش ہے، اس حال میں رمضان مبارک آ گیا ہے تو اب دو کام آپ کر رہے ہیں، دن میں کھانا پینا بند، پیاس بھوک برداشت اور شہوت کے تقاضے بند، نتیجہ کیا نکلا؟ جسم کی جو تقویت تھی اور توانائی تھی اور اس کا جو بھاری بوجھ جو ہے جس کے نیچے روح کچلی ہوئی تھی، اس کو کچھ ذوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری آئے گی، اس میں کوئی ہو جاتی ہے نکات، روزے کی حالت میں کس کو نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ یہ جو اس بوجھ تلے سے روح ذرا سی اسے ریلیف ملی، ذرا یوں سمجھیے کہ اسے سائی آف ریلیف جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اب رات کو آپ کھڑے ہو گئے، کلام ربانی کی بارش کر رہے ہیں اس پر، ترشو، ایک فوار کے مانند قرآن اتر رہا ہے اس کے اوپر، نتیجہ کیا نکلے گا؟ روح کو غذا مل گئی، اس کو ٹونک مل گیا، اس کی ریجوینیشن ہو گئی، اس کی ریوائٹلائزیشن ہو گئی، اور جب روح کی ریوائٹلائزیشن ہو جائے گی تو نوٹ کیجئے ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، پھر روح کی توجہ ہوگی اللہ کی طرف، اس لیے کہ وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ بدن کے لیے نہیں ہے، بدن تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، بدن کا معاملہ تو یہ ہے، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لے جائیں گے دوبارہ۔ وہ تو قبر میں گئی، وہ جسم تو گیا، لیکن وہ شے روح جو آئی تھی اللہ کی طرف سے، وہ آئی تھی آسمان سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تھوڑے سے وقفے کے لیے یہ دونوں جو ہے یہ آپس میں جڑ گئے تھے، یہ آسمان سے آئی، آسمان چلی جائے گی، یہ زمین سے آیا، زمین کو چلا جائے گا، یہ تھوڑا سا وقفہ ان کا ہے کہ جس میں یہ جڑے رہے۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے، اس میں یہ روح اور جسم دونوں جڑے ہوئے، اور اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو تمہیں یہ جو تھوڑا سا وقفہ دیا گیا ہے، روح ادھر سے آئی ادھر چلی جائے گی، جسم یہاں سے آیا یہاں واپس چلا جائے گا، درمیان میں یہ 30 40 50 60 برس ہم نے تمہیں دیے ہیں جس میں یہ روح کا اور جسم کا یہ جو ناتا رہا، رشتہ رہا، اب اس میں آپ نے کمایا کیا کیا، یہ دیکھنا، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس کے مطابق جو ہے وہ جنت یا جہنم کے جو ہے حکم جاری ہو جائے گا۔
یہ ہے اصل حاصل، روح کا بیدار ہونا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو کلائمیکس ہے وہ ہے در حقیقت آیت نمبر 4، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں۔ یہ کہاں روزے کی بحث میں یہ گفتگو کہاں سے آ گئی؟ وہ لوگ بھی کہ جو نظم قرآن کے بہت بڑے قائل ہیں، میں حیران ہوا کہ وہ بھی اس پر غور کیے بغیر گزر گئے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کا مفہوم یہ لے لیا کہ صحابہ نے حضور سے روزے کے احکام کے بارے میں سوال کیا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے ہیں محمد آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہیے کہ میں قریب ہی ہوں۔ یعنی جب انسان کے اندر روح انسانی میں جذبہ ابھرتا ہے اپنے مالک کی طرف متوجہ ہونے کا، اپنے مرکز کی طرف رجوع کرنے کا، اپنے منبع اور سرچشمہ کی طرف رجوع کرنے کا اور توجہ کرنے کا، تو اے نبی انہیں بتا دیجئے مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈھونڈنے کے لیے، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے، مجھ سے دعا کرنے کے لیے کہیں جو ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب چاہو جہاں چاہو میں قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کہیں دور نہیں ہے۔ یہ تو تم غافل ہو جاتے ہو، تم اپنا رخ موڑ لیتے ہو، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہرب منزل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بندہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں، میرا بندہ اگر ہاتھ بر آتا ہے، بالش بر آتا ہے میں ہاتھ بر آتا ہوں، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں ملائکہ مقربین ان کی محفل میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے ایک محفل کے اندر۔ اللہ کے ساتھ تو یہ دو طرفہ تعلق ہے، دوڑو اس کی طرف۔ تم ہی ہو جو متوجہ نہیں ہوتے۔ اب اس میں کیا عرض کروں، وقت تو بہت ہو گیا ہے۔ میرے نزدیک یہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے، انسانوں کے حقوق کا۔ دیکھیے انسانوں کی ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے دو انداز میں، ایک سیاسی اور ایک مذہبی، اور دونوں میں اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کا مال ہڑپ کرنا۔ ایکسپلائٹیشن سیاسی اعتبار سے یہ راجا صاحب ہیں، بادشاہ صاحب ہیں، ان کی فوج ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے کسانوں پر ٹیکس لگے گا، لگان لیے جائیں گے، کرگے پر بیٹھ کر جو بھی بن رہا ہے کپڑا اس کا ٹیکس لگے گا۔ یہ ان سے کھینچا جا رہا ہے، ان کا خون کھینچا جا رہا ہے۔ اور مذہبی دیکھو بھائی، یہ استھان ہے، یہاں ایک بہت بزرگ انسان دفن ہے اور میں اس کا مجاور ہوں۔ اللہ سے کوئی درخواست کرنی ہے تو اس کے ذریعے سے کرو گے تو پاس ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے میری مٹھی گرم کرو۔ یا کوئی بتوں کا استھان ہے، یہ بت ہے، یہ دیویوں دیوتاؤں کا مظہر ہے، اور وہاں پروہت موجود ہے، پنڈت موجود ہے، پجاری موجود ہے۔ یہ میں کسی زمانے میں کہا کرتا تھا یہ پے سے بننے والے حروف سب کے سب جو ہیں وہ بڑے ہی، یعنی اب میں کیا لفظ استعمال کروں، پے سے ہی پنڈت ہے، پے سے ہی پجاری ہے، پے سے ہی پروہت ہے، پے سے ہی پیر ہے، پے سے ہی پوپ ہے۔ پوپ بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ جائیے اس کے سامنے اعتراف کیجئے، ساتھ کوئی نذرانہ دیجئے، آپ کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ورسٹ ایکسپلائٹیشن، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج کے ذریعے سے، اور یا یہ مذہبی ایکسپلائٹیشن۔ اس مذہبی ایکسپلائٹیشن کی بنیاد کیا ہے؟ تم بڑے کمینے ہو، گھٹیا ہو، ناپاک ہو، بہت نیچے کی مخلوق ہو، تم خدا سے ہم کلام ہو سکتے ہو؟ تمہارا منہ ہے یہ؟ ارے تم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے استھان، یہ ہے یہاں پر دیویوں کا، دیوتاؤں کا مقام، یہاں پر پیران پیر دفن ہے۔ یہاں آ کر ان کے ذریعے سے گزرخواست پیش کرو گے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہاں چڑھاوے چڑھاؤ گے تب ہوگا۔
اس پورے تصور کی نفیس میں ہو گئی۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، میرا دربار کھلا ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ یہ ہے اللہ کے اور بندوں کے مابین کوئی فصل کوئی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب یہ جو دعا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جہاں وہ پکارے، جب پکارے۔ انگریزی میں جو لفظ ہے دیر اینڈ دین، دیر اینڈ دین، اللہ کی طرف متوجہ تو ہو جہاں ہو۔ دعا کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، بغیر وضو کیا آپ دعا کر سکتے ہیں؟ لیٹے کر سکتے ہیں، بیٹھے کر سکتے ہیں، بستر پر کر سکتے ہیں، دعا کے لیے کوئی شرط نہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، پاک ہوں گے قرآن پڑھنے کے لیے، لیکن نہیں دعا کے لیے نہیں۔ یہ تو کھلا دروازہ ہے، کوئی اس کے اوپر دربان ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ علامہ اقبال نے اس کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے، دی میننگ آف پریئر ان اسلام۔ یہ ان کا غالباً 4th لیکچر ہے، اگر میں غلطی نہیں ہو رہی ہوئی۔ انہوں نے کہا اور بڑے خوبصورت انداز میں نے کہا تھا نا کہ آپ ایگو، خودی یا انا، یہ تین، لیکن اسی کے لیے اب لفظ رکھیے روح۔ اقبال کہتا دعا کیا ہے؟ when the finite ego comes face to face with the infinite ego، infinite ego، انائے کبیر کون ہے؟ اللہ، میں۔ اس کے لیے بہترین آیت قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کی ہے، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہوں اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے سوائے میرے۔ وہ انائے کبیر ہے، دی انفائنائٹ ایگو، اور ایک چھوٹی سی انا ہمارے میں، یہ ہے نا میں، یہ انا، یہ خودی، یہ فائنائٹ ہے۔ یہ فائنائٹ ایگو جب انفائنائٹ ایگو کے روبرو آتی ہے، ہم کلام ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا آغاز جو ہے مسنون کیا ہے، کن الفاظ سے ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنا رخ کر لیا ہے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرح جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں بالکل یکسو ہوں، اب میرا دائیں بائیں سے کوئی تعلق نہیں، حنیف، یکسو۔ یہ انی وجہت مواجہہ، یہ چھوٹی انا بڑی انا کے مقابلے۔ اسی کو اقبال نے اردو شاعری میں کہا ہے نا، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ جو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ یہ ذرا شوخ انداز ہے اقبال کا جو بعض نظموں میں ہے اللہ کے ساتھ۔ اے اللہ تو تو ایک ایسا اوشن ہے، محیط بے کراں، جس کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی آبجو ہوں، پانی کی ایک چھوٹی سی ندی، یا مجھے ہم کنار کر یا تو مجھے اپنے ساتھ ملا لے، تب میں بھی انفائنائٹ ہو جاؤں گا۔ قطرہ اگر سمندر میں مل گیا وہ بھی انفائنائٹ ہو گیا نا۔ یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، یا مجھے ہی اتنا بڑا بنا دے کہ میں بھی بغیر کسی کنارے کے ہو جاؤں۔ دو میں سے ایک کام تو کر۔ یہ کیفیت مجھے گوارا نہیں ہے، میں چھوٹی سی آبجو رہوں اور تو محیط بے کراں ہے۔ تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ یہ ہے اصل میں اصل حاصل۔ جب لذت مناجات انسان کو حاصل ہو جائے، جب اللہ کے ساتھ گفتگو کا انداز، دیکھیے دعا ایک وہ ہوتا ہے جب کتابیں لے کر دعا کی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ حج میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ، طواف میں بھی دیکھتے ہوں گے، اور مختلف جگہوں پر بھی وہ کتاب کے اندر پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ خود تو اللہ کے ساتھ کوئی ہم کلامی کا نہ تو کیفیت حاصل ہے، نہ وہ الفاظ ہی آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جب کہ آپ خود ہم کلام ہو اللہ کے ساتھ، دعا وہ ہوتی ہے۔ یہ ذکر ہے، بس آپ نے پڑھ لیا، جیسے قرآن پڑھ لیا، ایسے دعا کی کتاب میں دعا پڑھ لی، ذکر تو ہو گیا، نفع تو ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ دعا حاصل نہیں ہوئی، دعا بالکل ہی اور ہے۔ ان موضوعات پر میرے بڑے مفصل خطابات ہیں کہ جو
عظمت صوم، اور خاص طور پر آخری سے اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک حدیث ہے جس نے کہ اکثر لوگوں کو پریشان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، باقی جتنے کام ہیں، جتنے عبادات ہیں، اس کا اجر تو ہوگا 70 سے لے کے 700 گنا تک، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یا انا اجزا بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ ایک خاص ہے، میرا کتاب چاہے اس پر ہے عظمت صوم، وہ پڑھیے۔ اس طرح سیام و قیام جو تھی، جو گفتگو میں نے کی، اس پر بھی ایک کتاب علیحدہ سے، 2-3 کتابچے ہیں اس رمضان کے بارے میں، اب چند دن رہ گئے ہیں، ان میں ان کتابچوں کا مطالعہ کر لیجئے، غور سے پڑھ لیجئے، اس ذہنی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ آمادگی ہو جائے گی کہ جس سے کہ پھر زیادہ سے زیادہ آپ بہرور ہو سکیں گے برکات رمضان مبارک سے۔ اب میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں آخری آیتوں کا، وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ احکام جو آئے تھے ان کی آخری جو شکل تھی وہ ہے اس آیت نمبر 5 میں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے رمضان روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہے، تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو۔ جیسے لباس کے اور جسم کے درمیان کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، ایسے ہی شوہر اور بیوی کے مابین نہیں۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ رمضان کی راتوں میں یا روزے کی راتوں میں ہم بستری بھی حرام ہے، جیسے کہ یہود کے ہاں ہے، حالانکہ نہیں ہے حرام، لیکن چونکہ تم اس میں مبتلا ہو رہے تھے تو پھر دل کے اندر جو ہے ایک برا، یعنی ایک رد عمل بھی پیدا ہو رہا تھا۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں بکری کا، لیکن یہ آپ نے سمجھا یہ کہ یہ سور کا اور کھا رہے ہیں، تو آپ نے تو سور ہی کھایا، چاہے وہ بکری کا گوشت تھا، لیکن آپ اس کو سور سمجھ کر کھا رہے ہیں، تو آپ نے تو حقیقت میں سور ہی کھایا ہے۔ اسی طرح جس کو حرام سمجھ کر کیا تو حرام کام کیا ہے نا۔ تو علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ فالآن باشروہن، اب ان سے تعلقات رکھو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بیویوں سے ہم بستری میں ایک تسکین کی کیفیت بھی ہے، پھر اولاد ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر میں سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے۔ ایک دھاری سی ہے جو ظاہر ہوتی ہے ڈان کے وقت، وہ ایک روشنی کی لکیر سی، اور وہ سیاہ لکیر سے بالکل ممیز نظر آ رہی ہوتی۔ یہ گویا کہ استعارہ ہے طلوع فجر کے لیے، ڈان کے لیے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی غروب شمس تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دیکھو اپنی بیویوں کے ساتھ زن و شو کا معاملہ نہ رکھو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوہا، دیکھو یہ اللہ کی حدود ہیں تو ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کر جانا، ومن یتعد حدود اللہ، تعدی تو یہ ہے کہ آپ نے عبور کیا، ایک یہ کہ آپ قریب چلے گئے، تو لا تقربوہا، اس لیے کہ حدود کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو چرواہا اپنی بھیڑیں بکریاں جو ہے وہ بادشاہ کی جو چراگاہ ہے اس کی آخری حد پر لے آتا ہے، تو اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی بکری چھلانگ لگائے گی اور جائے گی بادشاہ کی حما کے اندر، بادشاہ کی مخصوص جو چراگاہ ہے، وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا بیچارہ۔ لہذا دور رکھو ذرا اپنے گلے کو، اس آخری حد سے ذرا دور رکھو۔ اسی طرح آخری حرام چیز تک نہیں پہنچ جانا چاہیے، بلکہ اس سے ذرا پیچھے رہ جانا چاہیے، اور ایک سیف ڈسٹنس جو ہے برقرار رکھنا چاہیے۔ ولا تقربوها، تو اس کے قریب نہ پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ بچ سکے، خلاف ورزی سے بچے، معصیت سے بچے۔ اب آخری آیت جو ہے وہ پہلی آیت سے متعلق ہے۔ پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب یہاں تقویٰ کا اصل معیار بیان کیا جا رہا ہے۔ تقویٰ کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ نفل پڑھ رہے ہیں، زیادہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔
تقوی کا اصل میں یار کیا ہے؟ اکل حلال. روزی حرام کی ہے تو نمازیں روزے سب کے سب ختم. کتنے ہی نمازیں پڑھ لیجئے، کتنی تہجدیں پڑھ لیجئے، روزی حرام کی ہے تو کچھ حاصل نہیں. دعا بھی اللہ نہیں سنتا. انا یستجاب لذالک. حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص ہے، طویل سفر کر کے آیا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، اس نے جو احرام باندھا ہوا ہے خستہ ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے. اب یہاں پر آ کر وہ دعا مانگ رہا ہے، حرم میں ہے، ملتزم میں ہے، یا جبل رحمت پر پہنچا ہوا ہے، یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہے. وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ. اور اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. جبکہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے، پیا ہوا حرام کا ہے، پہنا ہوا حرام کا ہے. حرام کے پیسے سے یہ بڑے اعلیٰ عمدہ تولیے خریدے گئے تھے حرام کے، حرام کی کمائی سے. اور اس کا جسم جو بنا ہے تن و توش وہ بھی حرام کی غذا سے بنا ہے. اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اصل میں یار کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، حرام طریقے سے ہڑپ نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ. اور اپنی دولت کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا، یعنی رشوتیں دے کر، ڈالیاں دے کر، اور طرح طرح سے جو ہے ان کو اوبلائز کر کے. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. کہ پھر تم لوگوں کے مال کچھ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سب کچھ یہ جانتے بوجھتے اگر کرو گے تو پھر تقویٰ نہیں ہے. پھر چاہے روزوں کے انبار لگا دو، اور چاہے نمازوں کے ڈھیر لگا دو، اور چاہے حجوں کے بھی انبار لگ جائیں اور عمروں کے بھی انبار لگ جائیں، کچھ حاصل نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.